دوستو، میں جب تک آپ لوگوں کے دلوں میں ہوں مجھے الوداع نہ کہنا۔ دنیا کے جتنے بھی دوست جو اپنی حق کی خاطر لڑے، زمین کی خاطر شہید ہوئے یا بے گناہ چپ کرا دیے گئے، ان سبھی بدمان دوستوں کو الوداع نہ کہنا۔ ان سبھی دوستوں کا نظریہ ایک تھا، وہ سب انسانیت کی خاطر لڑے، وہ سب انسانیت کی خاطر نمایاں ہوئے۔ گولی لگنے سے ایک رات پہلے میں قمبر کو یاد کر رہا تھا۔ وہ تاریخ میری آنکھوں کے سامنے شن کی طرح بہنے لگا کہ کیسے قمبر نے اپنے لوگوں کو آزاد کروایا۔ میں قمبر سے زیادہ قمبر کی شیردل ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لڑنے کے لیے یہ کہہ کر تیار کر رہا تھا کہ قمبر، اگر میدان جنگ سے تو بھاگ گیا تو میرے پلائے دودھ تجھے حرام، مگر قمبر تم سرخ رو لوٹو گے۔ اگر شہید بھی ہوئے تو میں روؤں گی نہیں، میں تمہیں دلہا بناؤں گی، تیرے لیے خوشی کے نغمے گاؤں گی۔ دوستو، میں قمبر تو نہیں، مگر اپنے بابا، اپنے بھائیوں کو دشمن سے محفوظ رکھنے کی خاطر ساری گولیاں اپنے ہی سینے پر سجا کے شہید ہو گیا۔ میری امی کو رونے مت دینا، تم سب اس کے لیے حیات بننا، اور کاسا لیسوں کی طرح چپ مت رہنا، ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھانا۔ دوستو، میرے لیے غم نہ کرنا، میں زندہ ہوں۔ وہ دیکھو، میں ابھی تک کلاس روم میں بیٹھا تمہارے بیچ لیکچر سن رہا ہوں۔ وہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ لائبریری میں خوبصورت زندگی جیا۔ وہ دیکھو، کینٹین میں چائے کی چسکی لے کر تمہارے ساتھ ہنسا۔ دوستو، میں حیات ہوں، بھلا حیات کبھی مر سکتا ہے؟ وجود نہ صحیح، روح تو آس پاس ہے نا۔ دوستو، دنیا کے جتنے بھی مظلوم ہیں ان کی آواز بننا، سندھیوں، پشتونوں، ہزاروں اور دنیا کے سارے بے بس بے سہارا لوگوں کی آواز بننا، موت کی ڈر سے کبھی خاموش ہوتا۔ یہ رات کالی ڈھل جائے گی، الفت کی ہوگی پھر سے صبح، جس دیش آنسو نہ درد پلے ہے، وعدہ میں تجھ سے ملوں گا وہاں، زخموں سے مرہم تک، جدا سے ملن تک، ڈولی میں بٹھا کے دفن تک۔ تیرے سنگ ہوں آخری قدم تک، تیرے سنگ ہوں آخری قدم تک، تیرے سنگ